ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، سر پہ ہے تاج یہ حفظ قرآن کا، ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، ہم کو قسمت پہ اپنی بہت ناز ہے، آج حاصل ہوا جو یہ اعزاز ہے، جو کتاب خدا سب سے ممتاز ہے، وجہ تسکین دل جس کی آواز ہے، تحفہ ہم کو ملا، تحفہ ہم کو ملا اس کے فیضان کا، ہم پہ انعام۔ جناب حضرت مولانا ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اب میں بنا کسی تاخیر کے ایک ایسی شخصیت کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں جن کی زیارت عبادت ہے، جن کی فرمودات برکت و سعادت ہے، جن کی راہ سنت ہے، جن کا مشغلہ تبلیغ و تربیت ہے، جس سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ میں حضرت والا سے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ اور اس شعر کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جہاں مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں، کہ ان کے گھروں میں جہاں مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں، قدم چھوٹے ہیں مگر لوگ بڑے ہوتے ہیں، اور جاؤ جا کر کسی درویش کی عظمت کو دیکھو، اور جاؤ جا کر کسی درویش کی عظمت کو دیکھو، تاج پہنے ہوئے جو پیروں میں پڑے ہوتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، جس سے میری مراد جناب حضرت مولانا ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ میں حضرت والا سے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا منصب خطابت پر فائز ہو کر ہم سب کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے اور مفید مشوروں سے مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تعالى في مقام الآخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين. وقال النبي في مقام الآخر: أنا بعثت معلما. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، معزز بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، مدرسے کے روح رواں حضرت مولانا مفتی سعید الزماں قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی محنت اور کاوش اور مدرسے کے مکمل اسٹاف کی جد و جہد سے اور مدرسے کی کمیٹی کی تمام نگرانیوں کے ماتحت اور ان کی جستجو اور کوشش کے نتیجے میں آپ حضرات کا یہ مدرسے کا سالانہ اجلاس عام الحمدللہ رات سے چل کر اب تک اپنی آخری لمحات کو طے کر رہا ہے۔
بہت اہم شخصیات الحمدللہ ہمارے ان اکابروں نے، ہمارے ان علماء نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے بلائی ہیں۔ ابھی جن کی نصیحتیں اور تقریر آپ نے سنی ہیں، جناب حضرت مولانا انیس احمد آزاد بلے گرامی جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بڑا قیمتی بیان آپ حضرات نے ان کا سنا ہے، اللہ ہم سب کو سننے سے بھی کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون نہیں کرے گا؟ سارے نہیں کرو گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ جلسے میں جو پیسہ لگا ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا۔ 100 میں سے اگر 10 بھی عمل کر لیں تو دل کو تسلی ہوگی کہ ہاں 10 عمل کریں گے۔ وہ حضرات ہاتھ اٹھاؤ جو عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے مجھے کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر یا کوئی لمبا تبصرہ نہیں چھیڑنا ہے، بہت مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہونے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آپ حضرات نے مدرسے کا جو بجٹ سنا ہے، تقریباً 28-29 لاکھ روپیے کے قریب آپ نے اپنے مدرسے کو دیا ہے، جبھی تو مدرسے نے اس کو لگایا ہے۔ الحمدللہ سامنے والی عمارت کو دیکھ کر، آپ کے چہروں کو دیکھ کر، آپ کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر، آپ کی مدرسے کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یہاں کے پڑھنے والے بچے اور بچیوں کی حالات اور کیفیت کو دیکھ کر دل سے مبارکبادی کی آواز نکل رہی ہے کہ صرف مبارکبادی کے حقدار مدرسے کے ذمہ دار اور اسٹاف ہی نہیں، بلکہ ان سے بھی الگ ہٹ کر آپ سب ان کے اس مبارکبادی کے حقدار ہیں کہ جس ادارے کو آپ نے گود میں بٹھایا ہے، جس مدرسے کو آپ نے اپنے خوابوں کا تاج بنایا ہے، اور جس خواب کو آپ نے پورا کرنے کے لیے اپنے قدم اٹھائے ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ کوئی قلم سے خدمت کر رہا ہے، کوئی اپنی نیند کی قربانی دے رہا ہے، کوئی اپنے مالوں کو قربان کر رہا ہے، کوئی اپنے جذبات سے سہارا دے رہا ہے، اور کوئی اپنے زبان کے جملوں کی مٹھاس سے محبت مدرسے کی ہمدردی اور تعاون کر رہے ہیں۔ آپ سب حضرات مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جسارت اور ہمت کو اور بڑھائے، اور ان مدرسوں کی حفاظت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دن و رات لگا دے۔ باطل طاقتیں ان مدرسوں کو ہم سے چھیننے پر لگی ہیں، وہ بار بار اعلان کر رہی ہیں، کبھی کچھ بہانہ ہوتا ہے، کبھی کوئی آبجیکشن اٹھا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی قانون لا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، لیکن دھوڑلی کی سرزمین سے جڑے ہوئے میرے نوجوانوں اور بزرگوں اور علماء کرام کی موجودگی میں یہ کم سن تم سے کہنے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدرسوں کے ذریعے سے جس مذہب کے احترام اور جس مذہب کی عظمت کو بلندی پر لے جانے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جس مذہب کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب الجلال نے کیا ہے، اس مذہب کا تعلق انہی مدارس سے ہی تو ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مذاہبوں میں جو دنیا داروں کے مذاہب ہیں، جنہوں نے اپنی مرضیوں سے مذہبوں کو چن لیا ہے، کوئی چلتے پانی کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی درخت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہے، کوئی اپنے ہی ہاتھوں سے چراغ جلا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر اور صبح کو چراغ اس کے سامنے رکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہی روزی دینے والا ہے، یہی مشکل کشا ہے، یہی ہماری حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں تمام باطلانہ ادیان سے اور تمام ان دینوں سے کہ جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، جن دینوں کو ختم کرنے کے لیے، جن پرانے طریقوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اللہ رب الجلال نے 1.25 لاکھ انبیاء کو دنیا میں بھیجا۔ جاؤ پانی کو سجدہ کرنے والوں کو بتاؤ پانی عبادت کے لائق نہیں ہے، جانوروں کو سجدہ کرنے والوں کو بتاؤ کہ جانور عبادت کے لائق نہیں ہے، چاند کو سجدہ کرنے والوں کو بتاؤ چاند سجدے کے لائق نہیں ہے۔ اگر سجدے کے لائق کوئی چیز ہے کون ہے؟ اللہ رب الجلال۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا پسندیدہ مذہب دیکھنا چاہتے ہو، میرا پسندیدہ دین دیکھنا چاہتے ہو تو وہ مذہب اسلام ہے، جس کی بنیادوں سے لے کر اوپر تک کی حفاظت اہل مدارس کر رہے ہیں، رات اور دن کوشاں ہیں، یہاں آپ کے بچوں کو پڑھانے میں رات اور دن محنت
پیچھے یہ جس محنت کو لے کر چل رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم باطل طاقت ہے 1400 سال سے اپنی محنت میں لگی ہے، وہ چاہتی ہیں اللہ کا جلایا ہوا چراغ ہم منٹوں سیکنڈوں میں ختم کر دیں، لیکن اللہ کا جلایا ہوا چراغ ساری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی ختم نہیں کر سکتی۔ آپ ہونے دو گے؟ نہیں۔ وہ داستانیں ہمارے یاد ہیں کہ ہمیں پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے تو باندھیں گے، حضرات صحابہ نے باندھ کر کے دکھائے ہیں۔ ایک صحابی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنی زبان پر شکایت کے نہیں بلکہ اپنے احساسات کے جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کرتا ہے، اے اللہ کے حبیب، ہمیں بھوک نے ستایا ہے، ہمیں پیاس نے ستایا ہے، کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھا ہے، ہم تو اس نبی کی روحانی اولاد ہیں، ہم اس نبی کے سپاہی ہیں، ہم اس نبی کے دیوانے ہیں جس کی ناموس کی خاطر ہم اپنی جان کی قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، کہو انشاءاللہ۔ صحابی رسول نے جب اپنی قمیص اٹھا کر کے پیٹ کو دکھایا کہ ایک پتھر پیٹ پر بندھا ہے، حالانکہ پتھر کھانے کی چیز نہیں، پیٹ پر پتھر بندھنے کے بعد بھوک ختم نہیں ہوئی، پتہ چلا کہ پیٹ میں جب وزن نہیں ہوتا انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے پیٹ کے اندر وزن تو نہیں ڈال سکتے تھے، پیٹ کے باہر پتھر باندھ کر آقا کے سامنے دامن کھولا اور کہا، اللہ کے حبیب ہمارے پیٹوں پر پتھر ہیں، قربان جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی سے اڑی ہوئی خاک پر آپ نے قمیص اٹھا کر کے کہا، میرے سپاہی، میرے دیوانے، میرے چاہنے والے، میرے اوپر قربان ہونے والے، میں اپنے حبیب کے پیٹ کو بھی دیکھ لے، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں، اس اسلام کی حفاظت کے لیے۔ شعبہ ابی طالب کی قید ہے، 3 سال کا زمانہ ہے، ابو ہاشم بن عبد مناف کا خاندان ہے، بنو ہاشم کا خاندان ہے، عبد المطلب کا خاندان ہے، آپ کے خاندان کا مکہ المکرمہ کے مشرکین نے اور قریش مکہ نے بائی کاٹ کا اعلان کیا ہے، کوئی رشتہ نہیں کرے گا، کوئی اس خاندان سے لین دین نہیں کرے گا، دوڑنے کی سرزمین سے جڑے ہوئے نوجوانوں، وہ 3 سال کا زمانہ وہ ہے کہ ہماری مائیں بہنوں کے گود میں جو بچے تھے جو اپنی ماؤں کی دودھ پر زندگی گزارنے کی ابھی عمر رکھتے تھے، ان کو اپنی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نصیب نہیں ہوا، رب کعبہ کی قسم ان عورتوں نے گھاس کے تنکے چبائے ہیں، ان عورتوں نے درختوں کے پتے کھا کر اپنے بچوں کو روزی کا انتظام کیا ہے، اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، گھروں کو خیر آباد کیا ہے، بچوں کو خیر آباد کیا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جس سے ساری دنیا کے اندر اللہ کی رحمت برستی ہے، خانہ کعبہ 13 سال کی مکی زندگی گزار کر ہجرت کا بھی وقت آیا ہے، آپ مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، مدینے کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خانہ کعبہ کا کتنا احترام اور کتنی محبت اور کتنا طلب، آپ خانہ کعبہ کی طرف کو دیکھتے جاتے ہیں اور مدینے کی طرف کو رخ ہے، صدیق اکبر کے گھر کی طرف کو چلے ہیں، اپنے رفیق سفر کو ساتھ لینے کے لیے آپ کی زبان پر جملہ آتا ہے، مرادی ابو کی من بلدن وحبو کی الیہ، اے خانہ کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا محترم ہے، اگر یہ قوم مجھے اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی، مکے کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی، اگر یہ قوم مجھے میرے گھر سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی، اے حرم محترم، اے اللہ کے پاکیزہ گھر، میں تجھے ساری زندگی نہ چھوڑتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نے، آپ کی قربانی نے، صحابہ کی قربانی نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے، مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس اسلام کی حفاظت کے لیے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اے قیامت تک آنے والے انسانوں جن کے دلوں میں اللہ اپنے کلمے کی دولت نصیب فرما دے، مال کی تو بہت بڑی بات ہے، جان کا بھی نمبر آئے تو سوچنا مت، حاضر کر دینا انشاءاللہ، کریں گے اسلام کے لیے جان کی قربانی دینے کا جذبہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ جہاں بھی جیسے موڑ پر 1450 سال سے اس اسلام کی حفاظت ہوتی آ رہی، خانقاہوں کے ذریعے، تبلیغی نظام کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، مساجد کے ذریعے اور بہت ساری دینی چھاونیوں کے ذریعے اور بہت سارے نظام کے تحت آج تک اس مذہب پر آنچ نہیں آئی، اور میں سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہہ کے چلا جاؤں گا، قیامت تک اس مذہب اسلام کا کوئی بال باقی نہیں
نہیں کر سکتا. جس دن مذہب اسلام کا خاتمہ ہوگا سمجھ لینا کہ وہ وقت آئے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. یاد رکھنا وہ وقت آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. پھر زمین بھاگی پھرے گی, پھر پہاڑ بھاگے پھریں گے, سورج چاند ستارے سیارے سب آسمان چھوڑ کر کے دنیا کا نظام ختم ہوگا. حدیث مبارکہ میں ایک کلمہ پڑھنے والا, ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا, ایک اللہ کے سامنے رونے والا, اللہ کو یوں کہنے والا میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اگر ایک بھی دنیا میں باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی. پتا چلا مذہب اسلام کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. باطل طاقتیں کوئی کسر چھوڑ رہی ہیں. ان کے مشورے رات اور دن میری تیری داڑھی کے خلاف ہیں, میری تیری ٹوپی کے خلاف ہیں, مسجدوں کے دروازوں کے خلاف ہیں, اعلان کے خلاف ہیں, اذان کے خلاف ہیں, قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہیں. لیکن میں مسلمان ہوں, آپ کو کہنے آیا ابھی ہندوستان میں وہ مبارک وقت چل رہا ہے, ابھی آزادی کا وقت ہے. مدرسے کا دروازہ اوپن ہے, مسجد کا دروازہ کھلا ہے, خانقاہی نظام کھلے ہوئے ہیں, تبلیغی نظام کھلا ہوا ہے. آپ اس وقت کو غنیمت جانیں, آپ اس وقت کو غنیمت جانیں. وہ ملک دنیا میں آباد ہے جہاں امام بخاری علیہ الرحمہ کی نسبت ہوتی ہے. سمرقند ہے, بخارا ہے, اسپین ہے, اور بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں اسلام کے بڑے چرچے تھے, لیکن ناقدری کے سبب آج وہاں مسلمانوں کا وجود نہیں. آج آپ کو آزادی ہے, آپ کسی بھی سنت کو زندہ کرنے میں کسی حکومت کے تابعدار نہیں ہیں. آپ اپنے چہروں پر داڑھی رکھنے میں کسی حکومت کے دباؤ میں نہیں آ سکتے. کوئی قانون نہیں لگا سکتا کہ مسلمان داڑھی نہ رکھے. کوئی حکومت کا ایلچی, کوئی حکومت کا سپاہی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ کے سر کے اوپر عیسائیوں کی طرح بال ہوں, انگریزوں کی طرح بال ہوں, یہودیوں کی طرح بال ہوں. میرے نوجوانوں, میں آپ کو جھنجھوڑنے آیا ہوں, میں آپ کو بتانے آیا ہوں اسلام تمہارے بازوؤں کی طاقت چاہتا ہے. مسلمان نوجوان بچوں, تمہارے ہاتھ کڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں, مہندیاں لگانے کے لیے نہیں ہیں, ہاتھ تمہارے دھاگا باندھنے کے لیے نہیں ہیں, چوڑیاں پہننے کے لیے نہیں ہیں. مرد ہو تو مرد کی طرح جیو. یہ ہاتھ تو وہ ہے کہ قلم اٹھے اللہ کی عظمت کے لیے. یہ ہاتھ تو وہ ہے جب فضا میں بلند ہو. ہاتھ تو یہ وہ ہے کہ اس میں اگر مسواک بھی آ جائے تو باطل گھبرا کر کے بھاگ جائے کہ مسلمان اپنے دانتوں کو پہنا کر رہے ہیں. تم نے کہاں سے گلوں میں زنجیریں ڈال لی؟ تم نے کہاں سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیا؟ مسلمان قوم کے نوجوانوں, ابھی بیدار ہونے کا وقت آیا. ہر مذہب کو ماننے والا, اگرچہ وہ مذہب باطل ہے, وہ اپنی ایسی پہچان اور شناخت لیے پھر رہے ہیں. ایک بات کہہ کر میں اپنی اصل بات کی طرف بڑھوں گا. ایک وہ سکھ برادری, ابھی 3-4 دن کے دورے سے میں وہیں سے گزر کے آیا. میرا گلا یہ جواب اسی لیے دے رہا ہے کہ 3 دن سے برابر میں بیدار ہوں. میں جموں کشمیر تک کے دورے پر گیا اور میں وہاں تک کے دیکھ کے آیا. اس قوم کے اندر بس ایک صفت میں انہیں ان کی بتانی ہے. مجھے مسلمان اور غیر مسلم نہیں کرنا. سکھ برادری آپ کے ہندوستان میں وہ ہے, وہ کسی بھی محکمے میں ہو, وہ کسی بھی کام میں ہو, وہ کسی بھی خطے میں ہو. ایک سکھ زیادہ اگر پرچون کی دکان بھی کرتا ہے وہ اپنے لباس میں ہے. اگر کوئی تالا سدھارنے کا کام کر رہا ہے, تالوں میں چابی لگانے کا کام کر رہا ہے, سائیکل پر تمہاری گلیوں میں گھوم رہا ہے, تب بھی وہ اپنی شناخت نہیں کھو رہا. اس کے چہرے پر داڑھی ہے, اس کے سر پر وہ بال ہیں, اس کے سر پر وہ پگڑی ہے جو ان کی ایک پہچان ہے. مسلمانوں, آج وہ جھوٹے دھرم کو ماننے والے اپنی شناخت میں پکے ہیں, اپنے ماتھوں کو رنگین کیا ہے, اپنے کپڑوں کو رنگین کیا ہے, اور جو بھی ان کا مذہب بتاتا ہے وہ اپنے مذہب پر اٹل ہیں. نوجوانوں, نکل کر کے آ جاؤ. تمہارے نبی سے بڑھ کر تو کوئی آئیڈیل نہیں ہے, تمہارے نبی سے بڑھ کر تو کوئی مشفق نہیں ہے, اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کوئی مہربان نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم, آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے مزدوروں پر ظلم ہوتا تھا, عورتوں پر
اور ظلم ہوتا تھا، امیر آدمی کو کہا جاتا کہ یہ دنیا دار ہے، یہی ہے انسان، غریب آدمی کو تو کوئی انسان ماننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ آقا آئے، آپ نے مزدوروں کے لیے اعلان فرمایا، مزدور صبح سے شام تک کام کرے، پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دو، اس کا احترام کرو۔ عورتوں کا حق بتایا کہ نہیں، یہ صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہے، عورت کی کچھ صورتیں بیان فرمائی۔ عورت اگر بیٹی ہے تو تیری عزت کا تاج ہے، اگر بہن ہے تو تیرے لیے احترام ضروری ہے، اگر تیری ماں ہے تو اس کی قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، اگر تیری بیوی ہے تو اس کا نام و نفقہ تیرے ذمہ واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر ہونے والے ظلموں کا دنیا سے خاتمہ کیا ہے۔ اگر ہم نبی کے صحیح معنی میں سپاہی ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ان مدرسوں کے اجلاس کا اور ان سے جڑنے کا تبھی 100% فائدہ ہے، جبھی ہمارے حلال کمانے کا فائدہ ہے، پھر اس کو خرچ کرنے کا فائدہ ہے۔ آپ کا یہ جلسہ سالانہ اجلاس عام اسی موقع پر ہوتا ہے، اور آپ کو پتا بھی ہے کہ جلسہ جب ہوتا ہے تو بہت سارے مقصدوں کے تحت ہوتا ہے۔ آپ جب جمع ہوتے ہیں، علماء کرام کی زیارت کرتے ہیں، اور اسی کے پس و پیش آپ کو پھر مدرسے کا بجٹ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اتنا خرچ ہوا، آپ نے اتنا دیا، ہم نے اتنا خرچ کیا، تعمیر میں اتنا لگا، تنخواہوں میں اتنا گیا، یہ سارا کچھ بتایا جاتا ہے۔ ایک دن یاد کر لو، میدان محشر ہوگا۔ ابھی تو یہاں آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں یا چند مہمان ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کا قافلہ ہوگا، سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ اللہ کا حبیب کہتا ہے اللہ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوگا، اللہ 5 سوال کرے گا، ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا، میرے بندے میں نے تجھے صحت دی تھی، جوانی دی تھی، تیرے بازوؤں میں طاقت تھی، کہاں خرچ کیا ہے بتا؟ میں نے تجھے دولت سے نوازا تھا، ایک باغ نہیں 2 باغ دیے تھے، ایک دکان نہیں 3 دکانوں کا مالک بنایا تھا، مکان بھی اچھا تھا، سوار ہونے کے لیے گاڑی کا انتظام کیا تھا، اچھا کھاتا پیتا تھا۔ یہ بتا کہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، مفتی ابرار صاحب زور سے اور آپ نے فرمایا کہ جب تک جواب نہیں دے گا قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اللہ کا دربار ہے، دنیا کی حکومت نہیں ہے۔ وکیل کی جیب گرم کر کے اس کو جھوٹے کو سچ بنا دے گا، جج کی جیب بھر کر جھوٹی عدالتوں میں۔ وہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، وہ رحمان کی عدالت ہے۔ وہاں ظالم بھی سب میں کھڑا ہوگا، وہاں مظلوم بھی ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ظالموں کی لائن بھی لگوائے گا اور مظلوموں کو بدلہ دینے کے لیے بھی بلائے گا۔ وہاں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ یہ حساب و کتاب کا دن ایک دن میرے اور تیرے سامنے بھی آنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر پتب سر بلند۔ تیار ہو؟ حساب و کتاب کے لیے تیار ہو؟ رجسٹر جب مکمل ہوتے ہیں تو گھبراہٹ نہیں ہوتی، اور جب ریکارڈ کمزور ہوتا ہے تو پھر بڑا گھبرانا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس حساب کا فکر کرو، اس میدان کے سوالات کا انتظام کرو کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے سوال ہونے اور جواب دینے، ان جوابوں سے کسی کی جان نہیں بچنی مسلمانوں۔ آج صرف یہی نہیں کہ ہم 2 وقت کی روٹی آرام سے بیٹھ کر کھا لیں اور زندگی بسر ہو جائے، اسی کے اوپر کامیابی نہیں ہے، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو آدمی کامیاب ہو گیا وہی آدمی کامیاب ہے۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا امارت سے غربت بہتر ہے، امیر آدمی سے غریب آدمی بہتر ہے۔ ایک صحابی ہے، نام ہے ثعلبہ۔ کیا نام ہے؟ غریب آدمی ہے، کچھ پاس پلے نہیں ہے، غریب آدمی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا حبیب اللہ، میرے دل کے اندر جذبہ ہے، میں اپنے اندر یہ تمنا کر رہا ہوں کاش میں بھی صاحب دولت ہوتا، میرے ہاتھ میں دولت ہوتی، میں بھی صاحب مال ہوتا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ثعلبہ، غربت بہتر ہے، مالداری سے غربت بہتر ہے، مان جاؤ۔
गरीब होने मालदार होने की तमन्ना न करो, लेकिन नहीं, इसरार करते रहे अल्लाह के हबीब आप मेरे लिए हाथ उठा दे, अल्लाह मुझे दौलत देगा, मैं इतना अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा कि मेरा सखियों में नाम होगा, अल्लाह मुझसे राजी होगा, मैं अल्लाह का हक अदा करूंगा, यतीमों का हक अदा करूंगा, गरीबों का हक अदा करूंगा। अल्लाह के हबीब ने हाथ उठा दिए, हे अल्लाह, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ सालबा, हे अल्लाह सालबा के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अब नबी के हाथ हो, नबी की ज़बान हो, कबूल करने वाला रब्बे दुल जलाल हो, रद्द का तो कोई मामला ही नहीं है, अल्लाह की तरफ से फैसला हो गया। ये सालबा मदीने का गरीब आदमी जिसके बदन पर फटे हुए कपड़े, खाने के लिए इंतजाम नहीं, नबी की ज़बान से दुआ लेकर के चला गया। कुछ दिन में ऐसा हुआ कि बकरियों का रेवड़ इतना बढ़ा, कीड़े मकोड़ों की तरह इतना बढ़ा कि सालबा जिस घर में रहता था उस घर में बकरियों का रेवड़ अब नहीं आता, इतना बड़ा। मदीने से कुछ दूर एक मकान लिया, वहां जाकर उस रेवड़ को लिया, माल के अंदर फंसकर कितनी दूरियां हुई। सालबा गुर्बत में पांचों वक्त अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ता है, पांचों वक्त नमाज में आता है, लेकिन जब सालबा अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर मदीने से बाहर निकलकर किसी मकान में शिफ्ट हो गया, अब पांचों नमाज में नहीं आता, सिर्फ 2 नमाज की हाजिरी देता है, और फिर आगे वक्त चलते चलते इतना वो दौलत बढ़ी और इतना बकरियों का रेवड़ बढ़ा कि उस वो मकान भी तंग हो गया। सालबा ने मदीना छोड़ दिया और जंगल की तरफ निकल गया। एक बहुत बड़ा मैदान सालबा की बकरियों के लिए नाकाफी रहा, और जब सालबा वहां पहुंचा तो अब जुमे की हाजिरी होने लगी, अपने ही मकाम पर पढ़ने लगे, और फिर जब कुछ और वक्त आगे बढ़ा तो जुमा भी बस अब मस्जिद नबी से महरूम हो गए, वही इंतजाम हो गया, रेवड़ बढ़ गया, वक्त चलता रहा। अल्लाह के हबीब एक मर्तबा मजलिस में बैठे, आपने सहाबा के बीच में पूछा, अरे तुम्हारा भाई एक सालबा था, उसके क्या हाल है? वो नमाज में दिखाई नहीं देता, वो जुमे में दिखाई नहीं देता, वो उसका चेहरा कभी सामने नहीं आता। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के हबीब आपने दुआ की थी उसकी रोजी की बरकत के लिए, उसकी मालदारी के लिए, वो इतना बड़ा मालदार हो गया कि उसने मदीना छोड़ दिया, और मदीने से दूर उसका बकरियों का रेवड़ इतना है कि बहुत बड़ा मैदान उसकी बकरियों के लिए चाहिए, जो कि मदीने में नहीं हो सकता था। अल्लाह के हबीब वो तो बहुत दूर जाकर के रहने लगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। अल्लाह के नबी ने 2 आदमियों को खड़ा किया, कबीला जोहनिया और कबीला सलमी। 2 आदमियों का इंतखाब फरमाया और कहा कि जाओ गरीबों का हक लेकर आओ, सालबा से ज़कात वसूल करके आओ, सदका लेकर के आओ। 1 साल में उसने जो वादा किया था कि अगर मैं मालदार हो गया तो अल्लाह के तकाज़ों को पूरा करूंगा, अल्लाह की रजामंदी में अपनी माल की कुर्बानी दूंगा। ये दोनों सिपाही चले गए, 2 आदमियों से मुलाकात के लिए गए हैं, सालबा से और एक सलमी नामी आदमी थे, सहाबी थे, उनके पास गए तो सबसे पहले ये दोनों ज़कात लेने वाले, अगर मदरसे का कोई मौलवी, कोई मदरसे का हाफिज या कारी रसीद लेकर जब हमारे दरवाजे पर आता है, ये मस्जिद में ऐलान होता है, तो हमारे ऊपर क्या गुजरती है, हमारे क्या एक्शन होते हैं, क्या जवान होता है। औलाद से झूठ बुलवा देते हैं, बड़े बड़े चौधरी अपने बैठकों में पड़े हुए होते हैं। वल्लाह मैं आपकी मुनासबत नहीं कह रहा, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन 100 में से 2 ऐसे भी हैं जो अपने ही बेटे से कहते हैं, जा वो मौलाना साहब दरवाजे पे हैं, जाकर के कह दो अब्बू घर में नहीं है। अब्बू घर में क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि मौलाना छुरी लेके तो आएगा नहीं, और रसीद होगी, मदरसे का कोई तकाजा होगा, मदरसे का लिंटर पड़ रहा होगा, सीमेंट के गट्टों की जरूरत होगी, मदरसे के मुदर्रिसीन की तनख्वाह नहीं निकल रही होगी, यार सवाल होगा। इससे बेहतर है कि तुम जाके कह दो। वो आपने नहीं सुना कि एक बच्चा इतना अनाड़ी था कि बाप ने कहा कि जाकर कह दो घर पे नहीं है, जाकर कह दो घर पे नहीं है। अब वो इतना नहीं समझा कि बात क्या क्या करनी है, बेटा जैसी दरवाजे पे गया, जाकर के कहा कि अब्बू घर पर नहीं है, तो जाने वाला कह रहा है कि अच्छा एक काम करो, जब आ जाए घर से तो बता देना कि फुला आदमी आए थे। तो बच्चा कहने लगा कि आएंगे कहां से, अब्बू नहीं, तो कहा कि जाके कह दो अब्बू घर में नहीं है। अरे अब्बू ने ही कहा कि जाके दरवाजे पे कह दो घर नहीं है। ये होता है
کیونکہ مال کے اندر چپکنے کی صفت اور فطرت انسان کے دل میں ہے. مال اپنی طرف مائل کرتا ہے, دوسرے کا مال بھی اپنے ہاتھ میں ہوگا تو جلدی سے وہ ہاتھ اس مال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ مال کی خاصیت ہے. حضرت ثعلبہ غربت میں تھا, نبی سے دعا کرا رہا ہے, مالدار ہو جاتا ہے. اب زکات لینے والے دو نبی کے سپاہی جب دربار میں پہنچے ہیں, ثعلبہ اپنے قافلے کی نگرانی میں ہے, بکریوں کا ریوڑ بیٹھا ہے, بہت بڑی تعداد میں بکریاں ہیں. جب یہ دونوں صحابی گئے کہ ثعلبہ اللہ کے نبی نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم زکات وصول کرنے آئے ہیں. ثعلبہ ادھر ادھر جھانک کر کے کہتا ہے کہ تم تو ٹیکس لینے آئے ہو, تم تو جزیہ لینے آئے ہو, ٹیکس لینے آئے ہو, کہ چلو کوئی بھی بات ہے, آپ جو بھی حصہ ہے اللہ کا وہ ادا کریں. ثعلبہ کہنے لگا اچھا ایک کام کرو, پہلے آگے دیکھ لو, بعد میں ہم سے مل لیں. یہی انداز ہے تمہارا ہمارا بھی کہ نہیں ہے؟ بولو. اگر دروازے پر کوئی فقیر آ رہا ہے تو گردن ہلا کر کے کہتے ہو گے آگے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری جیبوں میں کچھ نہیں ہے, حالانکہ ہے. ہم اس نبی کے سپاہی ہیں, ہم اس نبی کی روحانی اولاد ہیں, ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں جس قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے, محروم نہیں کرنا ہے. اگر وسعت ہے تو دے دو, ہم تو اس نبی کے دیوانے ہیں. ایک صحابی آ کر آپ کی خدمت میں سوال کرتا ہے, اور جب کہ آپ کو دینے کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں, قربان جائیے ایسے پیغمبر پر. جیب میں ہوتا تو دینا سمجھ میں آتا ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے کہا میرے پیارے آپ کو کیا لینا ہے؟ کہ جی مجھے فلاں سامان لینا ہے. جاؤ مدینے کے فلاں بازار میں چلے جاؤ, جا کر وہاں میرا نام لے دینا اور کہہ دینا کہ یہ رقم محمد رسول اللہ دیں گے. آپ کے پاس نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے حبیب, آپ اپنے اوپر کیوں قرض کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو آپ کو اتنی بڑی تکلیف میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر تمہیں معلوم نہیں ہے, میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں میرے دربار سے کوئی محروم نہیں جا سکتا. ہم اس نبی کے سپاہی. ثعلبہ نے ٹیکس کہہ کر آگے کو ہانک دیا کہ جاؤ آگے دیکھو. وہ دوسرے صحابی کے پاس گئے, احترام میں وہ کھڑے ہو گئے. اللہ کا جو حق بنتا تھا اس حق کو ہوشیاری کے ساتھ طیب و طاہر سمجھ کر, اللہ کا قانون اور ضابطہ سمجھ کر ان دونوں صحابیوں کو دے دیا اور وہاں سے وہ روانہ ہوئے. دوسرے نمبر پر چھپ پھریے ثعلبہ کے پاس آئے, واپسی میں کہا کہ ثعلبہ ہمارا اگلا سفر مکمل ہو گیا, لاؤ اب دے دو اللہ کا جو بھی حصہ بنتا ہو, آپ اپنی زکات کا حساب لگا کر دے دو. ثعلبہ پھر راستہ کاٹ گیا, ثعلبہ نے پھر باتیں بنائی, ثعلبہ نے پھر ہیلا بازی اختیار کی, ٹیکس اور جزیہ کہہ کر انہیں محروم کر دیا اور یہ خالی ہاتھ چلے گئے. ابھی نبی کے دربار میں نہیں پہنچے تھے, اللہ کے نبی کی زبان پر یہ جملہ آ گیا یا ویھا ثعلبہ, یا ویھا ثعلبہ. ثعلبہ تو تباہ ہو گیا, ثعلبہ تو برباد ہو گیا, ثعلبہ کی ہلاکت میں کوئی کمی نہ رہی. جب یہ دونوں سپاہی آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے حبیب ثعلبہ نے نہیں دیا, ثعلبہ تو لوٹ گیا, اس نے تو آپ سے دعا کرائی تھی, مالداری آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے اس کو عطا کی تھی, اس نے تو زکات دینے سے منع کر دیا. اللہ کے حبیب کی زبان سے جملہ جب یہ نکلا یا ویھا ثعلبہ, ثعلبہ تو برباد ہو گیا. ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے, ثعلبہ تمہاری بربادی میں کوئی کمی نہ رہی, اب تو نبی کی زبان سے تیری بربادی کا اعلان ہو چکا. جب یہ کہا کہ کیا ہوا کہ نبی کی زبان سے جملہ نکلا ہے یا ویھا ثعلبہ, اب یہ ثعلبہ کانپ گیا اور بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ لے کر نبی کے دربار میں کو چل دیا اور جا کر کے کہا اے اللہ کے حبیب میں آپ کے لیے قربان کرنے آیا ہوں, آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ثعلبہ وقت نکل چکا ہے, اب وقت نہیں ہے. جبریل امین آ گیا ہے, جبریل کے ذریعے پیغام آیا ہے کہ اگر ثعلبہ خود چل کر کے بھی آئے, اے اللہ کے پیغمبر تمہیں اس کا کوئی صدقہ قبول نہیں کرنا. ثعلبہ وقت نکل چکا ہے, اللہ کی طرف سے پابندیاں لگ گئی ہیں, اب میں تیرا مال نہیں لے سکتا, میں تیرا صدقہ قبول نہیں کر سکتا. ثعلبہ اپنی زمین سے مٹی کی مٹھی بھر کر اپنے سر پر گر رہا ہے, بالوں کی طرح ماتھے میں ہاتھ مارتا ہے, سر کے بالوں کو پکڑتا ہے. ثعلبہ یہ تو نے کیا کر لیا, اپنی آخرت کو
کو برباد کر لیا، لیکن ناکامی کا چہرہ لے کر ثعلبہ واپس ہوا۔ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صدقہ قبول نہیں کیا۔ آپ کے بعد دور ابو بکر صدیق آیا، ابو بکر کی خدمت میں بھی ثعلبہ آیا، لو ہمارا یہ مال لے لو۔ ابو بکر نے فرمایا ثعلبہ جس کے مال سے نبی نے انکار کر دیا ہو، نبی کا سپاہی بھی نہیں لے گا، ابو بکر بھی قبول نہیں کر سکتا۔ دور خلافت عمر بن خطاب کا آیا کہ آپ لے لو، حضرت عمر بن خطاب نے بھی یہی جملہ دیا، جس کا مال نبی لینے سے انکار کر دے، جس کا مال ابو بکر لینے سے انکار کر دے، خطاب کے بیٹے کی یہ کہاں مجال ہے کہ اس کام کو عمر کا خطاب کا بیٹا کر دے، ہے ہی نہیں بتایا۔ اور ثعلبہ وہاں بھی اپنے مال کو لے کر کے گیا، لیکن وقت نکل چکا ہے۔ آپ کی طرف سے بھی وہی جواب آیا کہ جس مال کو قبول کرنے سے جناب محمد الرسول اللہ کہو سب صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کیا ہو، جس مال کو ابو بکر صدیق نے لینے سے منع کیا ہو، جس مال کو عمر بن خطاب کو لینے سے منع کر دیا ہو، عثمان غنی کی مجال نہیں ہے کہ اس مال کو قبول کر لے۔ یہ نحوست ہے میرے بھائیوں، مال کے اندر مال کوئی معیوب چیز نہیں ہے، لیکن مال وبال جب بنتا ہے کہ جب مال کے اوپر ہم اتنے نشاور ہو جائیں، اپنے باغوں کی محبت اپنے دل میں اتنی بسا لیں، ہم اپنی تجارتوں کی محبت اپنے دل میں اتنا بسا لیں، اپنی کھیتیوں کی محبت اتنی بسا لیں کہ آخرت سے غافل ہو جائیں، ہم دنیا کی کامیابی کو ہی صرف کامیابی سمجھیں، اللہ کے میدان میں کھڑے ہونے کو بھول جائیں، میدان حشر کو بھول جائیں، عذاب قبر کو بھول جائیں، آخرت کی منزلوں کا نقشہ اپنے ذہن سے ختم کر دیں، تو پھر یہ مال وبال بن جاتا ہے۔ غافل نہیں ہوں گے کہو انشاءاللہ۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے مدارس کا نظام ہمارے ملک میں کیا بلکہ دنیا میں جاری کر دیا، ورنہ آپ کو وہ وقت آ چکا ہے کہ زکوٰۃ کو لینے والا کوئی تیار نہیں ہوگا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، ان اکابرین کی مہربانی ہے کہ خدا کی قسم تمہارے ہی دروازوں پر جا کر یہ اس زکوٰۃ کے حصے کو وصول کرنے پہنچ جاتے ہیں، اور مدرسوں کے نظام کے تحت آپ کا وہ اللہ کا حصہ نکلوا کر کے لے آتے ہیں، فضائل بتا کر آپ کو سمجھاتے ہیں، ورنہ شیطان تو کمی نہیں چھوڑتا، شیطان تو ابھی بھی کہتا ہے، شیطان تو سمجھاتا برابر ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ ارے بچہ ٹی وی مانگ رہا ہے، بیوی ٹی وی کی فرمائش کر رہی ہے، بڑے فون کی فرمائش کر رہی ہے، ارے سیلون میں جانے کی تیاری کر رہی ہے، بیوی کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ گھر میں ہمیں یہ کھلونا لانا ہے، گھر میں ہمیں یہ جھولا لانا ہے، ہمیں تو بچوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اولاد اور بعض تمہاری بیویاں تمہارے لیے آخرت کے اعتبار سے تباہی ہیں، اس معنی کر کہ کسی ایسی چیز کی خواہش کریں گی کہ جس کی مذہب اسلام میں اجازت نہیں۔ آج حساب ہی بگڑ بیٹھا، بات مجھے مختصر کرنی ہے، اسی لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ مسلمانوں، میں آپ سے بلوانا چاہتا ہوں، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ آواز آنی چاہیے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ ان باغوں کو ہرا بھرا کرنے والا کون ہے؟ اور آم لگا ہوا ہو طوفان بھیج کر اجاڑ دینے والا کون ہے؟ اور گیہوں کی فصل کو تیار کرنے والا کون ہے؟ اور آپ گھر میں لانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، منٹوں سیکنڈوں میں اولوں کی برسات کر کر اجاڑ دینے والا کون ہے؟ کون سی طاقت ہے وہ یہی تو طاقت ہے۔ مسلمان کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے، قرآن والا کہتا ہے، ہر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا کہتا ہے اور کہتا رہے گا کہ کرنے والی ذات، جلدی بولو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نہ آگ جلاتی ہے، جلاتی تو ابراہیم جل کر راکھ ہو جاتے، نہ چھری کاٹ سکتی ہے، اگر کاٹ دیتی تو اسماعیل ذبح ہو جاتے، اور پانی ڈبا کر مار نہیں سکتا، اگر مار دیتا تو حضرت یونس علیہ السلام پانی میں کود کر ہلاک ہو جاتے، جانور کے پیٹ میں موت آ جاتی تو حضرت یونس علیہ السلام 40 دن اور 40 رات برابر مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے رہے، موت اگر آتی تو وہاں آ جاتی۔ مارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ناک سے مچھر گھسا، کتنی بڑی رائفل ہے مچھر، کتنی بڑی گولی ہے مچھر،
तारीख तो पढ़ी है ना, अल्लाह का एक दुश्मन जमीन पर अपने गुरूर में है, अपनी दौलत के नशे में है। जब उसके खजानों की चाबियां सवारी पर लगती हैं तो कई कई ऊंट की झोलियां चाबियों से भर जाती हैं। वो रईस वो मालदार, लेकिन मच्छर नाक में घुसा है। क्या जलालत की जिंदगी उसने आखिरी ली है कि मच्छर दिमाग में जाकर चिपक गया, और जब पंजे मारता है मच्छर तो दिमाग में खुजली लगती है। तो वो अपने दरबारियों में एक टीम ऐसी तैयार करता है कि तुझे 15 मिनट मेरे सर में जूता मारना है, फिर तुझे मारना है, फिर तुझे मारना है। जब सर पर जूता पड़ता है तो मच्छर पंजे चलाने बंद करता है, वो बैठ जाता है, खुजली बंद हो जाती है। अल्लाह तू भी अल्लाह है, मारना चाहे तो मच्छर को दिमाग में उतार दे। अल्लाह जब तू मारना चाहे तो अबू जहल को 2 बच्चे मुआद और मुआविज के हाथों से खत्म करवा दे, और जब तू बचाना चाहे तो सूली की तैयारी की है जालिमों ने। हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयारी की है। जब आप बचाने पर आते हैं तो मलकुल मौत का भी इंतजार नहीं, जिंदगी की हालत में ही आसमानों पर उठा लेते हैं। तो मौत देने वाला कौन है? अल्लाह। जल्दी बोलो, माल देने वाला कौन है? लेने वाला कौन है? अल्लाह ही है। आज आदमी बड़ा परेशान है, और परेशानी हमने खुद मोल ली है। ये परेशानी हमने खुद मोल ली है। शादीशुदा तलाक के चक्कर में लगे हैं, कुंवारे निकाह के चक्कर में लग रहे हैं। जो वीआईपी आदमी है बड़े, वो मुलाकात करना नहीं चाहते। जो एक आम आदमी है वो वीआईपी बनना चाहता है। जो कौम का रईस है, सरदार है, वो किसी से मिलना नहीं चाहता। और जो एक आम आदमी है वो अपने आप को उसी पोजीशन पर ले जाने की कोशिश में है। हर महकमे में, हर काफले में, हर एतबार से लोग परेशान। वजह सिर्फ ये है कि हमने अल्लाह की तकदीर पर ईमान नहीं रखा, अल्लाह की रजा पर हम राजी न रहे। अगर हम अल्लाह की रजा पर राजी रहेंगे तो अल्लाह साइकिल पर बिठाएगा तो इत्मीनान दे देगा, अल्लाह हवाई जहाज में बिठाएगा तो इत्मीनान दे देगा, अल्लाह झोपड़ी में बिठाएगा, अल्लाह इत्मीनान दे देगा। अल्लाह की अदालत में देर नहीं होती है, ना देर होती है। एक जुमला अल्लाह की मुनासिबत बोला जाता है कि अल्लाह के यहाँ देर हो जाती है, अंधेर नहीं है। ये जुमला भी गलत है, अल्लाह के यहाँ देर भी नहीं है। एक बहुत बड़ा गांव बह गया अभी पानी में, मिनटों सेकंडों में लोगों को निकलने का भी नंबर नहीं आया, अपना सामान उठाने का नंबर नहीं आया। मुसलमानों, पानी के जरिए से की बहुत सारी जगहें, बिजनौर का इलाका, मुरादाबाद का इलाका, जम्मू कश्मीर तबाह हो रहा है, और पंजाब की बहुत सारी बस्तियां उजाड़ दी गई हैं। आप जिस जमीन पर बैठे हैं, अगर वो नाका जरा तेजी से और खुल जाए तो यहीं 20-25 फीट पानी 5 मिनट में आपको तबाही मचा करके उजाड़ देगा। ये रब का निजाम है। अल्लाह जब तक रखना चाहता है नूह की कश्ती में बिठाकर जिंदा रखेगा, लेकिन जब खत्म करना चाहेगा तो मच्छरों को ही राइफल की गोली बना देगा। मारने वाला कौन? मेरा अल्लाह। लेने वाला कौन? मेरा अल्लाह। भाई ये यकीन हो जाए मुसलमान का कि देने वाली अल्लाह की जात है और लेने वाली भी अल्लाह की जात है, तो फिर क्यों ना हम ऐसी जगह से ले लें जहां से लेने पर अल्लाह राजी होता है। क्यों ना हम ऐसी जगह खर्च कर दें कि जहां खर्च करने पर अल्लाह राजी होता है। ये इन मदारिस का हमारे ऊपर एहसान है कि ये तुम्हारी रकम लेकर अल्लाह के बैंक में जमा कर देती। एक एक आदमी के कई कई खाते खुले हुए हैं। एसबीआई में भी है, पंजाब में भी है, यूनियन में भी है, चिपटी में है, बड़ौदा में है, और यस बैंक में है। पता नहीं कौन कौन से बैंक के कई कई बैंक खोले हैं ना, और सब के अंदर कुछ ना कुछ है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। एक बैंक ऐसा है कि जिस बैंक में आप जमा करके भी अगर भूल गए, वहां के जमा करने वाले भी भूल गए, लेकिन जिसके लिए जमा हुआ एक दिन वो खाता खुलेगा, एक दिन वो अकाउंट उठेगा कि लाओ जीरो बैलेंस खाता था, इसने क्या क्या जमा कर रखा है। एक पूरी जिंदगी का डाटा उठ करके आएगा। कभी 2 रुपए दिए होंगे, अल्लाह 2 रुपए के फार्म को भी कैंसिल नहीं करता। अल्लाह खजूर की गुठली के फार्म को भी कैंसिल नहीं करता। आपके दुनियावी बैंक आपका 1 रुपया जमा नहीं करेंगे, आपके 10 रुपए का सिक्का जमा नहीं करेंगे, आपके 20 रुपए का सिक्का जमा नहीं करेंगे। अल्लाह खजूर की गुठली का भी फार्म रद्द नहीं करता है, 1 पैसे का भी फार्म रद्द नहीं होता है। तारीख भी लिखी जाती है, दिन भी लिखा जाता है, वक्त भी लिखा जाता है। अल्लाह की अदालत
حالت میں یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. کل میدان محشر ہوگا. عبد الرحیم کی فائل اٹھا کر کے لاؤ, اس نے ہمارے پاس کتنا جمع کیا ہے. اے اللہ فلا سنتا 2 روپے اس نے فلا فقیر کو دیے تھے, 1 روپہ یتیم کو دیا تھا, 10 روپے مسجد کی پیٹی میں گیرے تھے, 10 روپے مدرسے کے گلے میں گیرے تھے, فلا وقت میں اتنا مال اتنے وہاں خرچ کیا تھا. جب پوری عمر کا جڑ کر کے آئے گا, خدا کی قسم کہو الحمدللہ, کئی کروڑ روپے کا بجٹ مسلمانوں کا وہاں اللہ کے بینک میں نکلے گا. اور کیسے وقت میں اللہ اس کو دے گا؟ لاک ڈاؤن کا زمانہ یاد ہے؟ 10 کے سکوں سے بھیڑ ہو جانا جیب میں, بینک میں یہی ملے تھے تمہیں ٹیپ لگے ہوئے, اور کتنی قدر کر رہے تھے تم, کتنی لمبی لائن میں لگ رہے تھے. قدر کا جب پتہ چلتا ہے جب اس نعمت کا فقدان ہوتا ہے. وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, نبیوں کی زبان پر بھی نفسی ہوگا, خلیل جیسا بھی نفسی نفسی میں ہوگا, اور نوح نجی اللہ جیسا بھی نفسی نفسی میں ہوگا, عیسیٰ روح اللہ بھی نفسی نفسی میں ہوگا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسا پیغمبر جو اللہ سے براہ راست گفتگو کرتا ہو وہ بھی نفسی نفسی میں ہوگا. تمام امتیں نفسی نفسی میں ہوں گی. ایسے وقت میں اگر کوئی سہارا دیتے تو اس سے بڑا کوئی محسن ہوگا؟ اللہ ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرما دے. کہہ دو آمین. اب دروازہ کھلے گا, رجسٹر اٹھے گا, لاؤ جی یہ دھوڑلی کے چودھری صاحب ہیں, مسجد میں اتنا دیا, مدرسے میں اتنا دیا, فقیر کو اتنا دیا, یتیم کو اتنا دیا, بیوہ کی اتنی مدد کی, اور جو سیلاب سے لوگ مر رہے تھے ان کے لیے اتنا بھیجا, اتنا کرا. امام صاحب کو 50 روپے جمعے میں یہ ہدیہ دیا تھا, محتمیم صاحب دیا, کبھی دیا ہے کبھی؟ دے دینا یار, دیا کرنا. مسجدوں کے اماموں کو, مدرسے کے ذمہ داروں کو, اور یہاں کے پڑھنے والوں کو ہدیے کا لین دین کیے تو سارا ریکارڈ اٹھے گا. کئی لاکھ روپے کا بجٹ غریبوں کا بھی نکل کے آئے گا. 1 سال کا ہی جڑ کے آیا ہے مدرسے میں, کتنی رقم بنی ہے؟ 28 لاکھ. کتنی؟ ابھی تو سنا ہے. اور جب پوری عمر کا نکل کے آئے گا تو دھوڑلی والے تو سینہ تان کے چلیں گے, اتنا دیا ہم نے مدرسے میں, ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا. اللہ کہے گا تمہیں یاد نہیں رہا, کوئی بات نہیں, ہمیں یاد ہے, ہمارے بینک میں تم نے جمع کیا ہے, ہماری رضا کے لیے پسند کیا ہے, جمع کیا ہے, لو آج ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے. خدا کی قسم جب اللہ بدلہ دینے پر آئیں گے, ہر بڑے سے بڑا سخی, بڑے سے بڑا مالدار یہ تمنا کرے گا, کاش مجھے ایک مرتبہ اور دنیا میں اتار دیا جائے, اور جتنا بھی کچھ مجھے اللہ کی طرف سے دیا جائے گا میں سارے کا سارا راہ خدا میں خرچ کر کے آؤں گا. لیکن وہاں جانے کے بعد کسی کو دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا, دنیا میں کوئی دوبارہ نہیں آئے گا. اب وہاں سلسلہ ختم ہوگا, افسوس سب کریں گے لیکن دوبارہ کسی کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں ہوگا. اس لیے مسلمانوں, احسان سمجھو اہل مدارس کا, احسان سمجھو علماء امت کا, احسان سمجھو علماء دیوبند کا, کہ ان اکابرین نے ہمیں زندگی گزارنے کا طرز دیا ہے, طرز عمل دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مان کر اور ان کو اپنا کر کے چلنے کا موقع فراہم کیا ہے. ہمیں کھانے کا سلیقہ دیا ہے, ہمیں پہننے کا سلیقہ دیا ہے, ہمیں سونے کے آداب سکھائے ہیں, ہمیں جاگنے کا طریقہ سکھایا ہے, ہمیں کاروبار کرنے کا انداز سکھایا ہے, اور رب کو راضی کرنے والے راستوں سے ہمیں انہوں نے مزین کیا اور ہم راستہ کیا ہے. اس لیے ان کا احسان مند ہونا چاہیے. اللہ ان تمام مدارس کی حفاظت فرمائے. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے التجا کر رہا ہوں, الحمدللہ آپ نے جلسہ شروع ہونے سے لے کر اب تک اپنے مدرسے کا تعاون کیا ہے, حوصلے کے ساتھ کیا ہے, جذبوں کے ساتھ کیا ہے. ابھی بہت سارے میرے بھائی وہ بیٹھے ہیں کہ جن کا ابھی تعاون مدرسے میں جمع نہیں ہوا ہے, ابھی جن کا پیسہ مدرسے میں جمع نہیں ہوا ہے, جن کی رقم ابھی مدرسے میں نہیں آئی ہے. آپ نے ہلکی یا بھاری باغ کی کھیتیوں سے تکمیل حاصل کی ہے. کسان حضرات زیادہ ہیں, باغوں والے بھی ہیں, کاروباری بھی ہیں, آرا مشین والے بھی ہیں, بہت ساری فیکٹریوں والے بھی ہیں, ڈرائیور بھی ہیں, دودھیا بھی ہیں, ڈاکٹر حضرات بھی ہیں, ماسٹر بھی ہیں, سرکاری محکموں سے جڑے ہوئے لوگ بھی. دوڑلی زمین پر وہ میرے نوجوان اور دین کے سپاہی ہیں جو سرکاری محکموں میں کارکردگی کو انجام دے رہے ہیں. میں سبھی سے درخواست کر رہا ہوں, کون ہے پورے مجمع میں کھڑے ہو کر جو پہل کرے مدرسے کے تعاون کے لیے؟ اللہ کا بڑا فضل ہے, پچھلے سال یہ عمارت اس انداز میں نظر نہیں آ رہی تھی, مجھے یاد ہے اس انداز میں نظر نہیں آ رہی تھی جس انداز میں آج یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. کون ہے میرا بھائی کھڑے ہو کر